رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صلی علی محمد صلوات پڑھیں صلی علی محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات صلی علی محمد ذرا بلندتر صلوات پھر بھی ذرا بلندتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون محمد محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات میں نے آپ کے سامنے 8واں پارہ سورہ انعام کی 158 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے حل ینظرون، کیا یہ آل محمد کو نہ ماننے والے انتظار کر رہے ہیں؟ توجہ فرماؤ، کیا آل محمد کو نہ ماننے والے انتظار کر رہے ہیں؟ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان تأتیہم الملائکۃ، کہ ملائکہ اتر کر انہیں آ کے کہیں کہ آل محمد کو مانو۔ ٹھیک ہے، جبکہ ملائکہ کے اس اترنے سے پہلے میرے رسول نے ان کے ماننے کا اعلان کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے رسول نے کہ انہیں مانو۔ اب ان کا انتظار ہے کہ ملائکہ اتریں تو ہم مانیں گے،
تو یہ پہلے دن سے میں جو نئے حضرات ہیں ان کے لیے میں جملہ کہوں تو ان سے یہ ہوگا کہ پھر تو رسول کے کہنے پہ تو انہوں نے نہیں مانا نا، پھر تو فرشتوں کے کہنے پہ مانا نا، خالق کو یہ گوارا نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ملائکہ نہیں آئیں گے، نمبر 2 او یاتے یا ربوں کا، یا تیرا رب خود آ کے انہیں کہے کہ آل محمد کو مانو، یہ بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، رب بھی نہیں آئے گا، ملائکہ بھی نہیں آئیں گے، یہ تفسیر ہو چکی کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، رب نے بھی نہیں آنا اور ملائکہ نے بھی نہیں آنا۔ اور تیسرا ہے او یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی آیات میں سے ایک آخری جب آیت آئے، جب اس کا ظہور ہو، بعض آیات ربے کا اس کا ظہور ہو، ان سے پھر اعلان کر دو۔ اگر یہ انتظار ہے کہ آخری آیت آئے گی تو ہم مانیں گے، تو ان سے اعلان کر کے کہہ دو یوم یاتی بعض آیات ربے کا، جب آخری کا ظہور ہوگا تو پھر اس کا ماننا تمہیں فائدہ ہی نہیں دے گا۔ لا ینفع نفسا ایمانہا، کسی نفس کو اس وقت اس کا ماننا کوئی نفع نہیں دے گا، کیونکہ اب اس وقت آپ مان رہے ہیں جب ہمارا 12واں آ گیا ہے، 12ویں کا ظہور ہو گیا ہے، تو آپ نے اس کے ظہور کے بعد مانا کہ جس ظہور کی نشانیاں رسول پہلے فرما چکے ہیں۔ رسول کے کہنے پہ ماننا ضروری تھا تاکہ تمہاری انتظار رہے اس کے ماننے کی۔ اب جب وہ آیا تب مانا ہے تو یہ ماننا کافی نہیں ہے، یہ ماننا تمہیں فائدہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے، یہ ماننا فائدہ مند نہیں ہے۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، اور دوسرا اس کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے جنہوں نے زبانی تو مانا ہے مگر خیر کو حاصل نہیں کیا۔ کہا گیا مولا وہ خیر کیا ہے؟ فرمایا خیر ولایت علی ابن ابی طالب۔ ان کی خیر کا جب تک اعلان نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس وقت تک ماننا نہیں ہے۔ قل انتظروا، ان سے کہو کہ تم منتظر رہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب ترجمہ آپ خود مجھے سمجھائیں۔ قل انتظروا انا منتظرون، کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ میرا حبیب ان سے کہو، ان سے کہو، ان سے کہو، قل انتظروا، ان سے کہو کہ یہ انتظار کریں، اور ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ انتظار ایک کی ہے، مفہوم میں فرق ہے۔ یہ جو انتظار کریں گے، یہ جو نہیں نہ ماننے والے جو انتظار کریں گے، کیا انتظار کریں گے؟ کیوں پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ پوچھ میں رہا ہوں، پریشان آپ ہو گئے۔ اب جنہوں نے نہیں مانا ان سے کہا کہ تم بھی انتظار کرو۔ کس کا انتظار کرو؟ اپنے ایمان کے مکمل ہونے کا، کہ وہ آئیں گے تو ہم مانیں گے۔ تم اپنے ایمان کے مکمل ہونے کی انتظار کرو۔ ہم انتظار اس لیے کریں گے جب وہ آ جائے گا ہمارا مقصد مکمل ہو جائے گا۔ ہم اپنے مقصد کے تکمیل کے انتظار میں ہیں اور تم اپنے ایمان کی تکمیل کے انتظار میں ہو۔ اس وقت تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، فائدہ نہیں دے گا، ہمارا مقصد تکمیل مکمل ہو جائے گا۔ یہ لفظی ترجمہ ہے جو میں نے عرض کیا۔ آج یہاں سے بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ انتظار کی 3 آیتیں میں نے کل پڑھی، ایک آیت رہ گئی ہے انتظار کی۔ سورہ آراف 8واں پارہ 53 نمبر آیت۔ سورہ آراف۔ اب جو ذرا نئے حضرات آئے ہیں، اب ان کے لیے مجھے تشریح نہیں ہو سکتی، وہ پریشان ہو رہے ہیں میری گفتگو سن کے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو نئے حضرات ہیں وہ ذرا پریشان ہو رہے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے، کہ 2-3 آج چونکہ تیسرا درس ہے اس لیے پریشانی ہوگی، لیکن میں اسے جلدی سے ابھی کور اپ کر لیتے ہیں کہ اب سورہ آراف میں خالق ارشاد فرما رہا ہے حل ینظرون الا تاویلہ۔ توجہ فرمائیں گے۔
اللہ کی اس حل میں، میں ذرا پھر پچھلا دوہرا دوں جو حضرات ساتھ میں صحیح، یہ جو ہے لام حل ہے نا، حل یہ وہ حرف ہے جس میں تصدیق کی طلب مطلوب ہوتی ہے، جس میں تصدیق کی وہ جو اس کے اندر مفہوم ہے اس کی طلب کی جاتی ہے۔ کس کی طرف سے؟ آمر کی طرف سے، جو حکم دینے والا ہے، اس حکم دینے والے کی طلب ہوتی ہے، طلب مامور کی نہیں ہوتی، مامور سے طلب کیا جاتا ہے۔ ہم مامور ہیں، اللہ آمر ہے، آل محمد مامور بہی ہے، ان کی طلب چاہتا ہے خالق۔ کن کی طلب چاہ رہا ہے؟ آل محمد کی۔ ہم کون ہیں؟ مامور۔ ہم سے طلب چاہتا ہے، اور کون سی طلب چاہتا ہے؟ وہ طلب جو خود طلب چاہتا ہے۔ غوری فرما رہا، جو وہ چاہتا ہے وہی طلب ہم مامورین سے وہ طلب چاہتا ہے، اور وہ طلب ہوتی کس کی ہے؟ طالب کی۔ تو پھر آل محمد کا طالب کون ہے؟ ان پر ایمان لانے والے کا حکم دینے والا، جو بھی آمر ہوتا ہے وہی طالب ہوتا ہے، جو آمر ہوتا ہے۔ صلی علی محمد بس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو آمر، الف سے آمر ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ طالب۔ آمر ہی تو حکم دے رہا ہے بابا، جو حکم دے رہا ہے وہی تو طالب ہوتا ہے، اور جس کا حکم دے رہا ہے وہ مامور بہی ہوتے ہیں۔ حکم دے رہا ہے آل محمد پر کو ماننے کا، دے کن کو رہا ہے؟ ہمیں۔ ہم مامور ہیں، وہ آمر ہے، آل محمد مامور بہی مطلوب طالب ہے۔ اس لیے طلب کی تعریف یہ ہے کہ کسی شے کو حاصل کرنے کے مسلسل در پے ہونے کا نام طلب ہے۔ اور نہیں فرما رہے، کسی شے کو حاصل کرنے کے لیے اس کے مسلسل در پے ہونے کا نام طلب ہے، اور طلب کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک شدید خواہش اور مطلوب کے مطابق کوشش۔ اور نہیں فرما رہے، طلب کی دو شرطیں ہیں، دو۔ ایک شرط ہے شدید خواہش۔ اللہ جانے آل محمد کتنے مطلوب ہیں اللہ کے، اور کتنی شدید خواہش ہے خالق کی۔ میں کیا کہ اب شدید کی لفظ بابا، شدید کی لفظ، اسے تو آگے کوئی لفظ ہی نہیں ہوتی شدید کی۔ خالق کی شدید طلب ہیں آل محمد۔ ابھی بحث کرتے ہیں شدید طلب، اور پھر طلب کن کے مطابق ہو؟ جیسا مطلوب ہے ویسا ہے، ویسے اس کی طلب ہونی چاہیے۔ اب میں عربی میں اس طلب کی تعریف کرتا ہوں۔ عربی میں طلب کی تعریف یہ ہے کہ محاولۃ وجدان الشیء واخذہ۔ خدا کے لیے لاہور میں ترجمہ سماعت فرمائیں کہ طلب کی تعریف یہ ہے محاولۃ وجدان الشیء، اس مطلوب شے کو پانے کے لیے مختلف ہیلوں سے کوشش کرنا۔ اور نہیں فرما رہے، محاولہ کے معنی ہیلے بہانے، یعنی مختلف ہیلے بہانوں سے مطلوب کو پانے کی کوشش کرنا۔ تو پھر معلوم ہوا قرآن میں کتنی آیات الگ الگ بیان کی ہیں تاکہ کسی طریقے سے آل محمد مانے جائے۔
آل محمد کو لوگ مان لیں. جب آل محمد کو لوگ مانیں گے تو خالق نے کتنے ہیلے بہانے کیے. اسے پہلے سیٹ کر دیں بابا، پہلے سیٹ کر دیں. اب اسی لیے اس کو محاولت و وجدان الشیء، وجدان کے معنی پانے کے ہیں. اس لیے سرکار فرماتے ہیں من طلبنی وجدنی، جس نے مجھے اس معیار میں طلب کیا اسی نے تو پا لیا. ہائے ہائے، جس نے اس معیار سے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا ہے. تو اب یہ طلب کس کی ہے؟ اللہ کی. اب اللہ چاہتا ہے آل محمد کو منوانا، پھر کوئی ہیلا ایسا نہیں رہے گا جو خالق کے منوانے میں چھوڑ دے. توحید. ہاں جی، بابا خالق کی کوشش ہی یہی ہوگی کہ آل محمد منوائے جائیں. اور ان منوانے کے لیے کوشش کون کرے گا؟ ہم نہیں کریں گے، ہمیں تو حکم ہے ماننے کا. غور نہیں فرما رہے. رسول تو درمیان میں پہنچانے والا ہوگا، تو کوشش کون کرے گا؟ خالق. پھر جتنے بہانے یا ہیلے یا طریقے ہو سکتے ہیں منوانے کے، خالق تمام کے تمام وہ طریقے استعمال کرے گا تاکہ حسرت نہ رہے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں کہ میں نے یہ نہیں، میں آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، وہ تو باخبر ہے ہمارے. اس نے ہمارے لیے تمام ہیلوں کو استعمال فرمایا. یہ نہ سمجھے کہ اللہ ایک ہی طریقے سے کہہ کے ہمیں منوا دیتا، لیکن کتنے طریقوں سے آل محمد کو منوانے کے لیے خالق نے کتنی آیات بھیج دی. اب ایک ہیلا ابھی میں بیان کرتا ہوں. 3-4 ہیلے تو میں نے پہلے آیتیں پڑھی، آج یہیں سے ہیلے کو بیان کرتے ہیں. هل ينظرون الا تأویلا، کیا یہ انتظار میں ہیں اس کی تعویل کی؟ بہت بڑا باب کھولنا ہے آج علم کا آپ کے سامنے. بسم اللہ. کیا وہ انتظار میں ہیں الا تعویلہ، اس کی تعویل کی. یہ کس کی تعویل ہے؟ وہ کون ہے جو اس کی تعویل ہے؟ ابھی بیان کرتے ہیں. یوم یاتی تعویلہ، کہ جس دن اس کی تعویل آ جائے گی. نام نہیں لے رہا، تعویل کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. جس دن اس کی تعویل ظاہر ہوگی. اس ظہور کو کس سے تعبیر کیا جا رہا ہے؟ وجود امام کو کس سے تعبیر کیا جا رہا ہے؟ ظہور امام کو کس سے تعبیر کیا جا رہا ہے؟ تعویل سے. اب تعویل کس کی؟ ابھی بیان کرتے، ابھی میں بحث کرتا ہوں. تعویل کس کی ہے؟ ایک جملہ میں کہہ کے یہیں سے آگے بڑھتا ہوں. سرکار نے فرمایا علی میری جنگ تنزیل پہ ہو رہی ہے، تیری جنگ تعویل پہ ہوگی. اور نہیں فرمایا. اب تو سمجھ آ رہی ہے نا بابا؟ توجہ فرمائیں. یہ جملے ہیں یا نہیں ہیں سرکار؟ علی میری، رسول فرماتے ہیں علی میری جنگ تنزیل پہ ہو رہی ہے، تیری جنگ تعویل پہ ہوگی. پھر کوئی تو مرکز تعویل ہوگا نا. قرآن کیا کہہ رہا ہے جناب؟ یہ لفظیں کیا بیان ہو رہی ہے اور کہہ کیا رہا ہے؟ اب اسی آیت سے یوم حل ینظرون الا تعویلا، یہ 53 نمبر آیت ہے سورہ اعراف کی. اس سے پہلی جو 52 نمبر آیت ہے وہ میں پڑھتا ہوں، ابھی آپ کو پتہ لگ جائے گا. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، یقیناً ہم نے بھیج دی ہے، میں نے نہیں. شاید جی توجہ فرمائیں، خدا کے لیے توجہ فرمائیں. وَلَقَدْ جِئْنَا، جینا مانے بھیج دی ہے، دے دی ہے. جینا ہم نے دے دی ہے، ہم ان کو ہم نے کیا دے دی ہے؟ بے کتابن، ایک ایسی کتاب دی ہے. فصلناہ علی علم،
کوئی کائنات کا علم ایسا نہیں جو تفصیل میں اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فصلناہ، ہم نے اسے تفصیل میں، تفصیل کے ساتھ، علی علم، علم نکرہ ہے، کوئی علم ایسا نہیں کائنات کا کہ ہر علم کا علم تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کتاب میں رکھ دیا ہے۔ فرمایا یہ کون سی کتاب ہے؟ فرما ہے یہ کون ہے جس میں ساری کائنات کا تفصیلی علم موجود ہے؟ میں جملہ کہہ دوں، قرآن کے پاس فقط حکم ہے، عمل نہیں۔ قول فرما رہے، قرآن کے پاس قول ہے، عمل نہیں۔ قرآن اقیم الصلاۃ حکم دیتا ہے، نماز پڑھ کے نہیں دکھاتا۔ توحید کے ماننے کا حکم دیتا ہے، منوا کے نہیں دکھاتا۔ معلوم ہے قرآن کے پاس قول ہے، عمل نہیں۔ آل محمد وہ ہیں قول بھی رکھتے ہیں اور عمل بھی۔ قرآن یا علی، اب معلوم ہوا کہ کتاب سے مراد کون ہے؟ معصوم، جسے خالق نے اپنی کتاب کہا۔ بحث ہوگی لمبی، کتاب میں زیادہ بحث نہیں کرنی، یہی کہ کتاب میں کیا ہے؟ ہر طرح کی تفصیل علمی طور پر کس میں ہے؟ کتاب میں۔ صرف کتاب میں علم نہیں، علی علم و ہدی، یہ میری کتاب ہدایت ہے، ہادی نہیں ہے۔ غور نہیں فرما رہے، اس لیے مصدر کہا ہے، ہدن ہے، ہدن۔ ہادی میں کبھی بھی غلطی ہو سکتی ہے مگر ہدایت میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ہدن۔ یہ کتاب کیا ہے؟ ہدن، ٹھیک ہے نا؟ ہادی نہیں، ہدن۔ یہ بہت بڑا کمال ہے کہ اسے اسم فاعل کو مصدر میں لے آ کے معنی ہادی کا کیا جائے۔ یہ علم الہی کی بہت بڑی اصطلاح ہے کہ بیان مصدر کیا اور جو مفہوم ہے وہ فاعل کا ہوا، ہادی کے معنی میں آئے، لیکن عین ہدایت۔ علی علم ہدی و رحمت لقوم یؤمنون، اور یہ رحمت ہے یہ کتاب اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے۔ معلوم ہوتا ہے ایمان ہی کے لیے تو بھیجا ہے نا ان کو، مومنون کو ماننے کے لیے تو بھیجا ہے ان کو۔ کیسی کتاب بھیجی ہے کہ یہ کتاب، اس میں کل تفصیل بھی موجود ہے، یہ ہدایت بھی ہے اور یہ رحمت بھی ہے۔ ساری چیزیں اسی کتاب کے اندر ہیں، اور وہ کتاب ہے وجود مصطفیٰ۔ جب ایسا وجود میں نے بھیج دیا ہے منوانے کے لیے، تو پھر فرشتوں کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں بہت بڑی بات کرنی، شاہ جی خدا کے لیے توجہ فرمائیں۔ پھر یہ انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ فرشتے آئیں تب ہم ایمان لائیں گے؟ میں نے ایسا رسول بھیجا ہے جس میں ہر علم تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اگر وہی بھی آئے گی تو اجمالی آئے گی، تفصیلی نہیں۔ پھر وہاں جبریل کے پڑھانے کا تصور کہاں آیا؟ جبریل کا پڑھانا تو اجمال ہوگا، تفصیل تو ہوگی نہیں، وہاں پڑھانے کا تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کتاب کو ہم نے تفصیل کے ساتھ۔ اب دوسری سورہ، چونکہ یہ سورہ آراف بھی مکی ہے اور سورہ واقعہ بھی مکی ہے، دونوں مکے میں آئی ہیں، اور اسی مکے میں اسی قرآن کے بارے میں کہ جی وہ کتاب جس میں ہر کل علم کی تفصیل ہے، فرمایا انہو لقرآن کریم، یہ جو میرا قرآن کریم ہے۔ اب میں جملہ کہہ دوں، صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں، جس کا کلام کریم ہو، ذات کتنا کریم ہو، سبحان۔ انہو لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے۔ کہاں ہے قرآن کریم؟ فی کتاب مکنون،
میری کتاب مکنون میں ہے. وہ کتاب مکنون کون ہے؟ ذات پیغمبر. ہائے 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 ہائے. سارا قرآن کس کتاب میں ہے؟ وجود پیغمبر میں. یعنی جو اصل کتاب ہے قرآن، اصل قرآن ہے، وہ کس میں ہے؟ وجود پیغمبر میں. یہی تو جملہ ہے نا، جو اصل قرآن ہے. معلوم ہے ہمارا جو یہ ہاتھوں میں قرآن ہے یہ اصل قرآن نہیں ہے، یہ تو رسول کا پڑھا ہوا قرآن ہے، ہمارے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن ہے. جو اصل قرآن ہے وہ وجود پیغمبر میں ہے. کتنا طاہر ہے وہ اصل قرآن. لا یمسہ الا المطہرون. سوائے طاہرین کے اسے کوئی مس کر سکتا ہی. ہاں صحیح. لا یمسہ الا المطہرون. جو مطہر ہیں وہی تو اسے مس کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا مس نہیں کر سکتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ طاہر ہونا اور ہے، مطہر و مطہر ہونا اور ہے. دودھ طاہر ہے، نجس کو پاک نہیں کر سکتا. اور یہ فرما رہے ہیں پی سکتے ہیں، طاہر ہے، حلال ہے، پاک ہے، لیکن دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا. معلوم ہوگا ایسے بھی طاہر ہیں جو دوسرے کو پاک نہیں کر سکتے. پانی طاہر ہے، مطہر بھی ہے، پاک بھی کرتا ہے، لیکن پانی کافر کو پاک نہیں کرتا. جتنی پڑھتا جائے گا کافر نجس ہوتا چلا جائے گا. کافر کو آپ پانی میں ڈوبا دیں زیادہ نجس ہوگا یا کم ہوگا؟ زیادہ نجس ہوتا چلا جائے گا. تو معلوم ہوگا پانی طاہر ہے لیکن پاک نہیں کرتا. اب یہ جو وجود پیغمبر ہے اس قرآن کو وہ مس کر سکتے ہیں جو مطہر بھی ہیں، طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں. معلوم ہے رسول کے علاوہ بھی کوئی ایسے موجود ہیں. وہ کون ہیں؟ اب میں جملہ کئی مرتبہ میں نے بیان کیا. لا الہ الا اللہ کہا جائے روح پاک ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ کہا جائے جسم پاک ہوتا ہے، علی ولی اللہ کہا جائے نفس پاک ہوتا ہے. یہ وہ ہے. اب یہ ہوا کہ ہم نے کیا بھیجی؟ کتاب. ٹھیک ہے جناب. اب آ گئی کتاب. وہ اس کتاب کو کون مس کر سکتا ہے جو اندر، جس کے اندر پورا قرآن موجود ہے سوائے مطہرین کے. یہ مطہرین کون ہے؟ معصومین. معلوم ہو گیا کتاب کے ساتھ جن کا اندرونی تعلق ہے اسے آل محمد کہتے، اسے امام کہتے. اب میں اسے پلٹ کے اسی تعویل کی لفظ کے لیے لے آتا ہوں. تعویل کے لیے حل ینظرون الا تعویلا. کیا وہ انتظار کرتے ہیں اس کتاب کی تعویل کی؟ اور نہیں فرما رہے. اس کتاب کی تعویل کون ہوگا؟ اب جو تعویل ہے کتاب کی کون ہوگا؟ امام زمانہ تو تعویل کتاب ہے. ہر زمانے کا امام اس کتاب کی تعویل ہے. مرکز کون ہے؟ کتاب. یہ کون ہے؟ اس کی تعویل. معلوم ہوا ہیں ویسے سارے محمد، پہلا بھی محمد ہے، دوسرا بھی محمد ہے، سارے محمد ہیں. اب آیا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. میں نے هو الذی انزل علیک الکتاب، یہ قرآن کے بارے میں ذکر آیا، تیرے لیے کتاب بھیجی. منہ آیات محکمات وہن ام الکتاب ومنہ متشابہات بھی ہیں اور محکمات بھی ہیں. قرآن میں محکم کتابیں بھی ہیں، متشابہ کتابیں آیات بھی ہیں. یہی سوال میرے امام سے کیا گیا، مولا جب قرآن اصلاح کے لیے آیا ہے تو پھر متشابہ آیات نہ بھیجتا، ساری محکم بھیج دیتا تاکہ تشابہ پیدا نہ ہو. کیوں آپ گھبرا کیوں؟ ساری آیات
محکم بھیج دیتا، متشابہ کیوں بھیجی ہے؟ جب کہا نا ساری آیات محکم بھیج دیتا، متشابہ میں دقت ہوتی ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کے ہمیں متشابہ سمجھ آتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے جان بوجھ کے متشابہ آیات بھیج کر دنیا کو آل محمد کا محتاج بنا دیا۔ کبھی سمجھ نہ آئے اس لیے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر متشابہ نہ ہوتی تو سوال کرنے کا حکم کیوں دیتا؟ تاکہ دنیا آل محمد کی محتاج رہے۔ فرمایا کہ ان میں سے آیات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، اب جناب اب وہ حل ینظرون یہیں سے نکالتے ہیں، جو انتظار کر رہے ہیں اب یہیں سے نکالتے۔ اب میرے ساتھ ہو جائیں نکالنے میں، اگر نہیں نکالتے جال میں ڈالتا ہوں، جو پھنسے گا نکل آئے گا نا۔ اب دیکھیں جال میں ڈالتا ہوں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں حسد کی زیغ ہے۔ غور نہیں فرما رہے، زیغ وہ بیماری ہوتی ہے جس کی اصل حسد ہو۔ کبھی حسد نام سنا آپ نے؟ اچھا نہیں سنا، اچھا شیخ صاحب فرماتے ہیں نہیں سنا۔ یارا حسد ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے حسد اصل ہے، بنیاد، اس بیماری کی بنیاد حسد، جسے زیغ کہتے ہیں۔ وہ جو میل آتا ہے، بیماری آتی ہے دل میں، کس کی وجہ سے آتی ہے؟ بیمار نہیں ہے، ظاہری طور پہ بیمار نہیں ہے، ہٹے کٹے ہیں، لیکن بیمار کیوں ہیں؟ حسد کی وجہ سے بیمار ہیں۔ اس لیے حسد اصل شے ہے۔ اب اسی لیے علماء نے بھی حسد کے کہے اصل شے جو حسد ہے ڈھونڈے تو صحیح حسد ہے کیا۔ اب ایک صاحب نے کہا میں نکالتا ہوں، انہوں نے کہا نکالے، کہنے لگا ہے کے 8 گنتے ہیں، ہے کے 8، سین کے 60، 68 اور دال کے 4، تو کتنے ہو گئے؟ 72۔ فرقے کتنے ہیں؟ مولوی فرما رہے میرے خیال ان سے دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں دلچسپی نہیں ہے تو حسد کے عدد کتنے بنے؟ 72۔ اور کل فرقے کتنے ہیں؟ 73۔ نجات والے کتنے ہیں؟ 1۔ مولوی فرما رہے معلوم ہوتا ہے 72 بنے ہی حسد کی وجہ سے ہے۔ ماشاءاللہ سماعت فرمایا کرے۔ یہ جو 72 بنے ہیں، اسی لیے کسی نے شاعر تو بڑے بڑے ماشاءاللہ زیرک ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، تو پھر انہوں نے اسی حسد پہ، میں اب آپ کو بات تو سمجھ آئی، میں شعر فارسی میں پڑھتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی، کہ وہ کہتے ہیں کہ حسد کیا ہے؟ ہفتاد و 2، ہفتاد مانے 70، 2 اوپر چلے 72، ہفتاد و 2 طریق، راستے، فرقے، ہفتاد و 2 طریق حسد کے عدد سے ہیں۔ آج تو خوشی کی رات ہے یار، آج تو خوش ہونا چاہیے۔ اب گھبرائے ہوئے، آج تو رات ہی خوشی کی ہے۔ سرکار عباس علیہ السلام، امام حسین دونوں کی ملی ہوئی رات ہے آج تو، سبحان اللہ، آج تو بہت بڑی مبارک رات ہے، خوش ہونا چاہیے۔ آج کائنات کی ہر شے خوش ہے، وہ رات ہے خدا کی قسم۔ ہفتاد و 2 طریق عدد کے، حسد کے عدد سے ہیں۔ پھر میں کہوں ہفتاد و 2 طریق حسد کے عدد سے ہیں۔ اب جو ہوں آگے وہ کہتا ہے کہ اپنا ہے یہ طریق کہ باہر سے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، ہم تو حسد سے باہر ہیں نا بابا، 73 تو ہمارا ہے نا۔ تو اب یہ جو ہوا نا، اب فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجی ہے،
حسد کی وجہ سے بیماری ہے. یبتغون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، کہ اس سے وہ فتنہ چاہتے ہیں، ان آیات کی طرف جاتے ہیں جو متشابہ ہو. خدا جانے یہاں کیا کیا چیزیں قرآن نے بیان کر دی. اب ہمیں صرف متشابہ کی ہی لفظ آتی ہے، باقی آپ کے تصور میں تو دوسری شے ہوگی نہیں. متشابہ کی طرف جاتے ہیں. کو تو سمجھ آ رہی ہے نا بابا؟ متشابہ کی طرف جاتے ہیں اس حسد کی بیماری کی وجہ سے. اس متشابہ کی طرف جانے کا مقصد کیا ہے؟ وابتغاء الفتنۃ، تاکہ کوئی فتنہ پیدا کر دیں کہ حق سمجھ ہی نہ آئے. ہائے ہائے. وابتغاء تاویل، اور اس کی تعویل اپنے مناسب اپنے ڈھب کی ڈھونڈتے ہیں تاکہ انہیں اپنے ڈھب کی تعویل مل جائے. معلوم ہوتا ہے حقیقی تعویل تو موجود ہے، قرآن کی حقیقی تعویل تو موجود ہے، لیکن یہ اپنے غور نہیں فرما رہے، اپنے ڈھب کی تعویل ڈھونڈتے ہیں تاکہ کہیں سے کوئی تعویل ڈھب کی تعویل مل جائے. ان سے کہہ دو وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی تعویل جو ڈھونڈ رہے ہیں اس کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا والراسخون فی العلم جانتے ہیں. جو علم میں راسخ ہیں وہ جانتے ہیں. اب 14 کہتے ہیں راسخون فی العلم ہی ہم ہیں. کون ہے راسخون فی العلم؟ کون ہے؟ ہم ہی تعویل قرآن ہیں. جب بھی قرآن میں تعویل کی لفظ آئے گی فرمایا اس سے مراد ہم آل محمد ہوں گے. تم نہیں سمجھ سکتے کہ قرآن کی تعویل کیا ہوتی ہے. اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر کیا آیا؟ حل ینظرون الا تاویلا، وہ انتظار میں ہیں کہ اس کتاب و قرآن کی تعویل ظاہر ہو. کتاب کی تعویل ظاہر، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کس کی تعویل ظاہر ہو؟ پیچھے کتاب بھی آئی ہے، اب اس طرح قرآن بھی آ گیا. لا یعلم تاویلہ الا اللہ. اس تعویل کا انتظار کرتے ہیں. یوم یاتی تعویلہ، جس دن اس کتاب یعنی ذات محمد کی یا پوری کتاب کی یا قرآن کی جب تعویل آ جائے گی. پوچھا کہ مولا یہ تعویل کون ہے؟ فرمایا میرا 12واں امام جب آ جائے گا اس کا ظہور ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد. توجہ فرمائے، میں آیت پڑھتا ہوں جناب. یوم یاتی تعویلہ، جب اس کی تعویل آ جائے گی. تعویل سے مراد کیا ہوا؟ امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا. جب سرکار کا ظہور ہوگا یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وہ سارے جنہوں نے جو انتظار میں ہیں، جو لوگ انتظار کر رہے ہیں. یقول الذین، وہ لوگ جو انتظار میں ہیں، جنہوں نے پوری طرح مانا نہیں اور انتظار میں ہیں کہ تعویل آئے. کیا وجہ؟ پریشانی کیوں ہوگی یکدم؟ ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یوم یاتی تعویلہ، جب اس کی تعویل آ جائے گی. تعویل کس کی ہوگی؟ کتاب کی. کتاب کون ہے؟ وجود پیغمبر. تعویل قرآن کی. تب بھی جب تعویل آ جائے گی وہ تعویل کون ہوگا؟ یہ زمانے سے ذہن میں رہے نا کہ خالق کیسے کیسے بہانوں سے طریقوں سے آل محمد کی محبت منوانا چاہتا ہے. جب اس کی تعویل آ جائے گی یقول الذین نسوہ من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہ ہے کہ جسے ہم بھول گئے تھے. بھولنا ہی ہے کہ انتظار نہیں کر رہے تھے. جو انتظار میں ہے وہ بھولتا ہی نہیں ہے. جو انتظار کر رہا ہے وہ کبھی بھی بھولے گا نہیں. ہم نسوہ من قبل قد جاءت، خدا کے لیے توجہ فرمائے، عجیب لفظ آ رہی ہے قرآن. قد جاءت رسول ربنا بالحق، بلکہ جتنی بھی انبیاء رسول آئے ہیں
ہر آنے والے رسول نے اسی حق ہی کی تو نشاندہی کی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جتنے رسول آئے ہیں انہوں نے کیا کہ کہا ہے کہ اب 12واں امام آئے گا۔ جناب عیسیٰ آئے تو کن کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جناب موسیٰ آئے تو کن کے انتظار میں ہیں، جناب خضر کن کے انتظار میں ہیں، جناب الیاس کن کے انتظار میں ہیں، جناب ادریس کن کے انتظار میں ہیں، جناب یسع کن کے انتظار میں ہیں۔ ان کا انتظار کرنا دلیل ہے کوئی تو منتظر ہے۔ پھر رسولوں نے تو آ کے صحیح کہا، جتنے رسول آئے ہیں انہوں نے کہا قد جاءت رسلنا رسل ربنا بالحق، وہ تو ہمارے لیے حق لے کے، حق سے مراد کون ہے؟ امام زمانہ، کہ اس نے ضرور آنا ہے، یہ تو ہم بھول گئے تھے، اب ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہ بھی ہونا ہے۔ حل لنا من شفعاء یشفعوا لنا، اب ایک دوسرے سے مل کے کہتے ہیں کیا اب بھی کوئی شفاعت کرنے والا ہے جو ہماری شفاعت کرے؟ معلوم ہوتا ہے اگر کوئی ہوتا تو یہ کہتے کیوں؟ اس وقت انہیں معلوم ہو گیا اب ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں رہا۔ شفاعت تو تب ہوتی ہے، حالانکہ شفاعت کس میں ہوتی ہے؟ عمل میں۔ اب یہاں شفاعت کیوں نہیں کی جا رہی؟ کہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اگر عقیدے کی گنجائش ہوتی تو عمل میں شفاعت کا تصور ہو جاتا۔ اور نہیں فرما رہے، اس لیے کیا کہا اب تو ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ شفاعت نہ کرنے کا اعلان کرنا دلیل ہے عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ معلوم ہوتا ہے امام کو ماننے سے عمل نہیں بڑھتا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں اگر آپ میری طرف دیکھیں، بد عملی سے مشرک نہیں ہوتا۔ پہلے آپ میری جملہ سماعت فرما لیں، بد عملی سے مشرک نہیں ہوتا، بد عقیدے سے مشرک ہوتا۔ اور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بد عمل کتنا کیوں نہ ہو گناہگار ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، دیر سے سمجھ آتی ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، بد عملی سے مشرک نہیں ہوتا، بد عقیدے سے مشرک ہوتا ہے۔ اگر عقیدہ بد ہے تو اب وہ شفاعت جو نہیں ہو رہی کس کی وجہ سے نہیں ہو رہی؟ بد عقیدے کی وجہ سے۔ عقیدہ بد ہے تو شفاعت نہیں ہوگی۔ تو پھر ابھی یہیں سے ہی جنہوں نے شفاعت کرنی ہے ان کے ماننے کا عقیدہ صحیح فرما لیں، پھر ہمارا ایک نہیں 14 شفاعت کرنے والا۔ یہی میرا کہنے کا بار بار مقصد ہے کہ عقیدہ یہیں سے صحیح ہونا چاہیے۔ فَيَشْفَعُوا لَنَا، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ او فَنَرُدَّ، یا وہ نردو نعمل خیر الذی کننا نعمل، یا ہمیں اس دنیا میں بھیج دیں۔ میری طرف دیکھیں، میری طرف کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی تو کہہ رہے ہیں نا، یہ وہی کہہ رہے ہیں جو ابھی انتظار میں تھے۔ اب ذہن ملائیں گے تو بات سمجھ آئے گی، ورنہ میں تو ترجمہ تو میں کر دوں گا۔ اب یہ او یا ہمیں کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، او فنرد، یا نردو، ہمیں دوبارہ اس دنیا میں پلٹا دیا جائے، اس دنیا میں بھیج دیا جائے۔ فنعمل غیر الذی کننا نعمل، اب جا کے ہم وہ عمل کریں گے جو پہلے عمل کے خلاف ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، معلوم ہوتا ہے جو اس وقت عمل کرتے رہے وہ عمل کا طریقہ اور تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس کا طریقہ وہی کریں گے جو ہمارے کننا نعمل، کننا استمرار کے لیے آتا ہے کہ جتنی ساری زندگی جس پر ہم عمل کرتے رہے اب ہم اس کے غیر کا عمل کریں گے۔ اب سورہ فاتر میں 22ویں پارے میں پھر یہی آیت آ گئی، اب ہم یسترخون فیہا، جب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو چیخیں لگائیں گے، چیخیں ماریں گے، ربنا اخرجنا منہا،
اے اللہ ہمیں ان سے نکال، نعمل صالحاً غیر الذی کننا نعمل، اب ہم صالح عمل کریں گے، اس کو چھوڑ دیں گے جو پہلے کرتے تھے۔ اب انہیں کیسے معلوم ہوا صالح عمل کیا ہوتا ہے؟ غور نہیں فرما رہے، کون ہوتا ہے صالح عمل؟ اب ہمیں واپس بھیج، صالح عمل کریں گے۔ اب پوچھا گیا مولا صالح عمل کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا جس عمل میں ہماری ولایت ہے وہی تو صالح۔ اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب آپ کی توجہ ہو گئی تو معلوم ہو گیا کتنے کتنے طریقوں سے خالق آل محمد کو جو ان اللہ کی طلب ہیں منوانا چاہتا ہے۔ توجہ ہے، میں شروع کروں۔ طلب کا مرکز محبت ہوتی ہے۔ شاہ جی کل میں نے جملہ کہا کہ خواہش ارادہ اور ہے، طلب اور، آج پھر ادھر نہیں جاتے پھر آپ گھبرائیں گے۔ ارادہ اور ہے، طلب اور ہے، خواہش اور ہے، طلب اور ہے۔ حکم میں خواہش ہوتی ہے، سوال میں طلب ہوتی ہے۔ آگے اپنے مقصد پر۔ اب اللہ نے پوری رسالتوں کا اجر سوالی بن کے مانگا ہے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اگر آپ متوجہ ہیں تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ پوری رسالتیں پہنچائیں حکم کے ساتھ، توحید حکم کے ساتھ منوائی، نبوت حکم سے منوائی، امامت ہیلے بہانے حکم سے منوائی، نمازیں روزہ حکم سے پڑھوائے۔ جب اس کے اجر کی بات آئی، خدا جانے آل محمد کتنے مطلوب ہیں اللہ کے، یہاں اللہ کیا بن گیا؟ سوالی۔ غور نہیں فرما رہے؟ معلوم ہوتا ہے ہر وہ عبادت جس میں یہ سوال شامل نہیں ہوگا عبادت منہ پہ مار دی جائے۔ ہائے ہائے، ہر وہ حج جس میں یہ نہیں ہوگا وہ چکر ہے، ثواب نہیں۔ محبت نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اصل شے کیا ہو گئی؟ جب ان کی محبت کی بات آئی تو اللہ کیا بن گیا؟ سوالی۔ اچھا یہ جملہ میں نے کئی مرتبہ دوہرا دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے التماس، ایک ہوتا ہے سوال۔ حکم بڑا چھوٹے سے کہے حکم ہوتا ہے، بڑا چھوٹے سے کہے حکم ہوتا ہے، برابر کا برابر سے کہے التماس ہوتا ہے، چھوٹا بڑا چھوٹے سے کہے سوال ہوتا ہے۔ اللہ جانے آل محمد کی محبت میں اللہ اتنا با کمال، کیسا طریقہ اختیار فرمایا سوالی بننے کا، اور اسی سوالی بننے میں مرکز محبت کس کو قرار دیا؟ الا المودۃ فی القربى۔ پرسوں والی بات اگر میری یاد ہے تو قربہ جناب سیدہ ہے، تو اللہ کی طلب کے مرکز کو فاطمہ کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ فاطمہ کی محبت سے جن کی محبت منسوب ہوتی چلی جائے گی جنت واجب ہے ملنا۔ اب جس کی ٹکرائے گی وہاں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتے ہیں۔ اب بی بی پاک کو خالق نے مرکز کیوں بنایا؟ رسالتیں رسول کریں، پہنچائیں رسول، اور مودت کا مرکز بی بی ہو۔ پتھر نبی کھائیں،
घर नबी छोड़े। मालूम होता है जितनी तकलीफात नबूवतों को रिसालत में हुई है उसका अज्र है बीबी की मोहब्बत। तो जो फरमाए मेरे साथ रहे, बीबी की मवद्दत। इसी वजह से जब ये चादरें ततहीर में आई, अब जो जिब्रील ने कहा रब पता तो सही चादर के नीचे है कौन, जिसमें उसका रसूल भी बैठा है, रसूल से तारुफ नहीं करवाता। फरमाता है हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। इन तमाम का तारुफ किससे करवाया? जनाब सैयदा ताहिरा से करवाया। अब आप मेरे साथ हो जाएं, बात को आगे बढ़ाते हैं। जब बीबी पाक से तारुफ करवाया जाता है, हमेशा हम उस शायद से जो बुलंद हो दूसरे से। अब जिनसे तारुफ कराए रसूल से बुलंद कौन हो सकता है? नहीं, अब मेरे साथ ज़हन मिलाएंगे फिर बात होगी। अब देखिए जनाब रसूल खुदा का तारुफ भी बीबी से, जनाब अली का तारुफ भी बीबी से, हसनैन का तारुफ, जनाब हसनैन बेटों का तारुफ भी बीबी से। लेकिन मैं एक जुमला ज़रूर कहूँगा, इस चादर में रसूल बैठे हैं तो ओहदा रखते हैं नबूवत का। नबी ओहदादार है। जनाब अली ओहदा रखते हैं इमामत का, जनाब अली ओहदादार हैं। जनाब हसनैन इमाम हैं, ओहदादार हैं। जनाब ओहदादारों का तारुफ ऐसी ज़ात से कराया जा रहा है जिसका ये खुद ओहदा ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? बीबी पाक ना नबी है ना इमाम है। बीबी पाक नबी तो नहीं है, बीबी पाक इमाम तो नहीं है, लेकिन नबी का तारुफ कैसे कराया जा रहा है? जनाब सैयदा से। इमामत का तारुफ कैसे कराया जा रहा है? सैयदा से। मालूम होता है ओहदे का तारुफ बीबी पाक से कराया जा रहा है। मेरे पहले आप जहन में मेरी बात, आप चूँकि आम बयान होती रहती है, कोई तवज्जो नहीं फरमाई आपने। इसमें कितनी बड़ी गहरी बात मैं अभी करने लगा हूँ। देखिए बाबा, दो बातें होती हैं, एक होती है सलाहियत और एक होता है ओहदा। ये बात समझ आ जानी चाहिए। एक होती है सिफत, एक होता है ओहदा। एक होती है लियाकत, एक होता है ओहदा। अब मैं मिसाल दे के इसे आगे बढ़ाए। सही, आपने एमए किया, एमए पास किया। जब आपने एमए कर लिया तो एमए आपकी सलाहियत है, आपकी सिफत है, आपकी लियाकत है। एमए के मुकाबले में कोई वैकेंसी निकली, आपने इंटरव्यू एमए की बिना पे दिया, आपको ओहदा मिला, कुर्सी मिली, मुलाजमत मिली। कौन नहीं फरमा रहे? इस लियाकत और सलाहियत की वजह से ओहदा मिला है, ओहदे की वजह से एमए नहीं मिला। कौन नहीं फरमा? मैं क्या कह रहा हूं? आपको जो ये कुर्सी मिली है, कुर्सी किसकी वजह से मिली है? एमए की वजह से, उस लियाकत की वजह से मिली है। अगर एमए ना होते फिर ये कुर्सी ना मिलती बाबा। कुर्सी तब मिली है कि पहले एमए हुआ। यही तो बहस कर रहे हैं। पहले सिफत होती है, ओहदा बाद में होता है। अब बीबी पाक का जाहिरी तो कोई ओहदा है नहीं, ओहदेदार रसूल है, ओहदादार नबी इमाम है, नबी है। बीबी का तो कोई ओहदा नहीं। जब ये नबूवत और इमामत का कोई ओहदा नहीं, तारुफ कराना इस बात की दलील है कोई ऐसे बढ़ के ओहदा है बीबी के पास। और नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं? जरा घर बैठ के भी समाअत फरमाए। बीबी के पास नबूवत और इमामत से कोई बुलंद ओहदा मौजूद है। अगर ये ओहदा ना होता, ना नबूवत मिलती ना इमामत। उस ओहदा, वो ओहदा किसके पास है? जनाब सैयदा के पास। वो ओहदा क्या है? इसी ओहदे को इस्मत कहते हैं। कौन ही फरमा रहे? मरकज़े इस्मत कौन है?
जनाब सैयदा ताहिरा, अगर इस्मत ना हो ना नबूवत मिल सकती है ना इमामत मिल सकती है। तो इसका ओहदा क्या है? इस्मत। तो मालूम हो गया इस्मत ही असल शय है, उसका मरकज कौन है? बीबी पाक। यही वजह है जब भी बाबा को मिलने आती रसूल ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे। अल्लाह अकबर। सरकार किसके लिए खड़े हो जाते थे? ताज़ीम के लिए। अजला सहा अला मकाम में ही बीबी को अपनी जगह पे बिछाते। ये अपनी जगह पे बिछाना बहुत बड़ी दलील है। अपनी मसरत पे बिछाते थे। जितनी देर तक बीबी बैठी रहती रसूल अपनी मसरत पे नहीं होते थे। यानी जितनी देर न बीबी ने बैठना है रसूल अपनी मसरत पे नहीं है। तो इस बात की दलील है। हाँ अब तो समझ आ रही है। अगर आपको कोई ओहदा मिला है और आप कुर्सी पे बैठे हैं, हर मिलने वाला जो आ रहा है आप उसे आगे बिठाते हैं, लेकिन जिसकी वजह से कुर्सी मिली है आप कहते हैं बाबा आपकी वजह से तो आए ना। अगर कोई थोड़ा सा है ना तो आप उसे बिछाने की कोशिश करेंगे, ये उसका अपना सर्फ है, वो बैठे या ना बैठे, लेकिन यहाँ तो अदालत है। और नहीं फरमा रहे हैं यहाँ तो आईने अदालत है, यहाँ बैठना। लेकिन जिस जगह पे रसूल अपनी जगह पे बिठाते हैं सैयदा को, ये मकाम फातिमा बनज़र रिसालत है। लेकिन जब अली आते फातिमा खड़ी हो जाती, अपनी जगह पे अली को बिठाते। अपनी जगह पे किसको बिठाते? सरकार अली अलैहिस्सलाम को बीबी पाक बिछाती हैं। तो ये वो मकाम है चूँकि तलब का मरकज कौन हुआ? जनाब सैयदा ताहिरा। मालूम होता है जितनी इमामतें और नबूवतों का तसव्वुर है, इसी बिना पे बीबी का लक़ब है उम्मे अबीहा। उम्मे अबीहा बीबी का लक़ब है या नहीं है? जब उम्मे अबीहा है तो असल कौन हुई? अब बिल्कुल ऐसे नई बात जब आए तो आप परेशान हो जाते। 14 मुकम्मल ही ना होते अगर फातिमा ज़हरा ना होती तो फिर जनाब सैयदा के महकूम कितने हैं? 11 इमाम महकूम हैं, सैयदा हाकिमा। आलमीन जिसके महकूम है उसकी हाकिमा को फातिमा कहते। कितना बड़ा एजाज़ है बीबी पाक का, कितना बड़ा मर्तबा है सैयदा ताहिरा का। अब बस थोड़ी सी बात। अबू राजे हम्मामी एक शख्स है। अबू राजे हम्मामी, ये हिल्ला है, हिल्ला शहर का है, महल्ला है गालिबन हम्माम उसे या इसका कोई ऐसा काम होगा जिसे हम्मामी कहते हैं। ये बुज़ुर्ग आदमी है और हर वक्त ज़िक्र अली में रहता है, आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र में रहता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि इनके ज़िक्र में गुज़रे। अभी किस में मैंने वो कल फिर बयान करेंगे बाद, वो दरमियान में रह गई। अब जरा वो ज़िक्र करता है और उसका ये ज़िक्र जब अलल ऐलान बाज़ारों में चलते हुए अली अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कर रहा है तो उस वक्त जो एक नाम था मरजान सग़ीर जो हाकिम हिल्ला था, उसको जाके शिकायत की गई कि ये बाज़ार में अलल ऐलान है समझें आप, जनाब अली का नाम लेता है। जरा अली अलैहिस्सलाम ही का तो नाम लेता है, उन्हें क्या तकलीफ़ होती है? नहीं अभी आप अब क्या समझाएं, अब मैं क्या करूं? कितनी बड़ी बात मैंने कही है कि जनाब अली का नाम लेता है, उन्हें तकलीफ़ हो। ठीक है, अब तकलीफ़ हुई तो मरजान सग़ीर को जाके कहा कि ये तो जनाब अली का ज़िक्र करता है, इसके ज़िक्र से और ज़िक्र जो है वो पस्त हो जाते हैं, लिहाजा इन्हें सज़ा देनी चाहिए। इसे बुलाया, कहता है इससे तौबा करो। कहता है तौबा गुनाह से होती है। आले मोहम्मद की मोहब्बत आईने दीन है।